لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذرا دیکھیں تو صحیح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ معاویہ نے امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی اور بہت سارے مسلمانوں کا خون بہایا، اہل بیت کا خون بہایا اور معاذ اللہ بہت فتنہ و فساد پیدا کیا۔ ایک اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے، بظاہر لگتا ہے بڑے سارے صحابہ اکرام تھے جو شہید کیے گئے۔ اچھا اب اگر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت اور صحابہ اکرام کا خون بہایا ہے، تو پھر دوسری طرف بھی یہی اعتراض جائے گا، دوسری طرف بھی یہی اعتراض جائے گا۔ کیوں؟ سامنے وہ اشخاص تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ اشخاص تھے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب دیکھیں نا ذرا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے، یہی ہے جب ان کی شہادت ہوئی، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا ان کے لاش مبارک سے، دیکھے تو حضرت مولا کائنات کی آنکھیں بھر آئی، رونے لگے اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کس نے انہیں قتل کیا، شہید کیا؟ ایک شخص آگے بڑھا اس نیت کے ساتھ کہ شاید مولا کائنات خوش ہوں گے کیونکہ ان کے مخالف کو میں نے قتل کر دیا ہے۔ بڑی شدت کے ساتھ دوڑ کر آگے آیا اور کہا میں نے انہیں مارا۔ پھر اس نے کیفیت بیان کرنا شروع کی، جب وہ بیان کر چکا حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ظالم، میں نے حضور سے سنا تھا کہ جو طلحہ کو قتل کرے گا وہ جہنمی ہوگا، جہنمی۔ اللہ اکبر! جب آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ وہ شخص جس نے حضرت طلحہ کو شہید کیا تھا وہ بھڑک گیا اور حضرت مولا کائنات کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ آپ کی طرف سے لڑو تو بھی جہنمی اور آپ کے مخالفت میں جا کر لڑو تو بھی جہنمی۔ اس کے بعد پھر اس نے اپنی ہی تلوار نکالی اور اپنے پیٹ میں مار لی۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ رونما ہوا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے وہیں کھڑے ہو کر اوصاف بیان فرمائے۔ حضور کا آپ نے بڑا ساتھ دیا ہے، کئی جنگوں میں حضور کے ساتھ شریک رہے ہیں، اس طرح کے بڑے سارے اوصاف حضرت طلحہ کے حضرت مولا کائنات نے بیان فرمائے۔ اب یہاں ایک مجاز یہ ملتا ہے کہ حضرت طلحہ حضرت مولا کائنات کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، مگر حضرت مولا کائنات نے اوصاف بیان فرمائے۔ اب اگر مان لو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو اعتراض کیا جاتا ہے تو پھر یہ اعتراض کہاں تک جاتا ہے، بات کہاں تک بگڑے گی؟ آپ ذرا اندازہ تو لگائیں کہ ایک طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جن کی حضرت مولا کائنات کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ جب فتح یاب ہوتے ہیں اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جس ہاتھی پر سوار تھی اس ہاتھی کو گرایا گیا، اس ہاتھی کو گرایا گیا، مگر اس کے بعد حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بڑی تعظیم کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ، بڑی تکریم کے ساتھ مدینہ شریف بھیجا، نہ کہ جنگ کے رول کے مطابق انہوں نے مال لیا، مال غنیمت غصب کیا، نہ جانوروں کو پکڑا، نہ انہیں قیدی بنایا، بلکہ عزت و تکریم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مدینے بھیجا۔ اب ذرا آپ اندازہ لگاؤ کہ ایک طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، دوسرے طرف مولا کائنات ہے۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہو کہ امیر معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی تو یہ اللہ سے جنگ کرنا ہوا، تو آپ ذرا بتاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ وہ ہیں جن کے بارے میں اور جن کی پاک دامنی پر قرآن شاہد عدل ہے، تو پھر مولا کائنات نے حضرت عائشہ صدیقہ سے جنگ کیا تو پھر حضرت علی کو کیا کہو گے اور حضرت عائشہ صدیقہ کو کیا کہو گے؟ اعتراض کرو گے تو بات بہت آگے تک جائے گی، بات صرف انہی پر نہ رکے گی بلکہ آگے بڑھے گی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جائے گی، قرآن پر آئے گی اور قرآن سے بات پھر رب تک جائے گی۔ اے ظالمو، حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی نہ کرو، خدا کی قسم یہ وہ شخصیت ہے جسے اللہ نے پیمانہ بنا
دیا ہے اگر تم حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرو گے تو یہ گستاخی آگے بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچے گی جہاں تک تم سوچ نہیں سکتے. سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے. لہذا آج جو حالات بنے ہوئے لوگ باتیں نہیں سمجھتے, یہاں وہاں کی چند باتیں سن لی تو پھر اب وہی ڈھول بجانے لگے. یہ رافضیت کا جو بھوت سوار ہے اللہ ان سے ہمیں محفوظ رکھے. جو لوگ اس طرف جا رہے ہیں دعا کریں کہ اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. خدا کی قسم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ہے جن کے تعلق سے آقا نے فرمایا خود حضرت امیر معاویہ کو, اے امیر معاویہ جب بادشاہ بنو سلطان بنو تو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرنا. انصاف یہ حضور نے فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ حضور جانتے تھے ایک وقت آئے گا امیر معاویہ بادشاہ بنیں گے. اب ذرا اندازہ تو لگاؤ. اچھا اور اعتراض کی باتیں اگر میں ایک اور اعتراض آپ کے سامنے پیش کر دوں اس کے بعد میری بات ختم. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو جان بوجھ کر اپنا خلیفہ بنایا, اپنا نائب بنایا, جبکہ وہ فاسق و فاجر تھا. پہلا اعتراض حاکم بنانا, کیوں حاکم بنایا. دوسرا اعتراض فاسق و فاجر تھا. اب آپ ذرا دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حاکم بنایا یہ حاکم بنانے کا رواج حضرت مولائے کائنات نے قائم فرمایا ہے. حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم فرمایا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. حضرت امیر معاویہ نے جب خلافت یزید کے سپرد کی ہے تو اس وقت اس کا فسق ظاہر نہیں تھا, اس کا فسق بعد میں ظاہر ہوا ہے. اور آپ کی کرامت بھی تو ذرا دیکھ لینا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا فرمائی تھی اور کہا تھا کہ اگر تو انصاف کرے گا تو تیری حکومت مکمل ہوگی اور اگر تو انصاف نہ کرے گا تو تیری حکومت مکمل نہ ہوگی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک کرامت ہے کہ یزید کی حکومت مکمل نہ ہوئی ہے. 3 سال یا 3.5 سال کا عرصہ گزرا, ذلت و رسوائی کی موت مرا وہ. اور بھی دوسری ایک کرامت اور سن لیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا. کون تھے؟ خلیفۃ المسلمین تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا. مدینے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. اب مدینہ کبھی دار الخلافت نہیں بنے گا. خدا کی قسم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ جملے ارشاد فرمائے تھے اس وقت سے لے کر آج تک مدینہ دار الخلافت نہیں بنا. اللہ اکبر. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے, اللہ ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت اور الفت کی توفیق عطا فرمائے. جو معیار صحابہ کا ہمارے اکابرین نے ہمیں بتایا ہے اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.